کہ موت کب آ جائے اور پھر مرنے کے بعد اصل جہان ہے. مرنے کے بعد اصل جہان ہے, اس کی تیاری ہے. ہم اس کی تیاری کے لیے بھیجے گئے, ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے منع نہیں کیا, وہ پوری کرو, اچھے طریقے سے کرو, اچھی سواری رکھو, اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اچھا گھر ہو. اس سے اسلام نے منع نہیں کیا, یہ پسندیدہ ہے. اسلام نے اس سے تو منع نہیں کیا, لیکن اس کو مقصد نہ بناؤ. مقصد تمہارا آخرت ہے, اور آخرت کا تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ نیکوں کے رستے پہ چلو. لڑ لگیاں لڑ چنگیاں دے لڑ لگیے تے چولی پیندے پھل, لڑ مندیاں دے لگ کے اگلے بھی جاندے ڈل. اچھوں کی سنگت اختیار کریں, پھول ملتے ہیں, اور بروں کی صحبت میں رہ کے آپ کی اچھی عادتیں بھی خراب ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی. بچہ جب تک والدین کے پاس ہوتا ہے بگڑتا نہیں ہے, جب باہر کی سوسائٹی میں جاتا ہے پھر بگڑتا ہے, پھر بگڑتا ہے. کیوں؟ انسان ہمیشہ انسانوں کو دیکھتا ہے, انسانوں کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے دیکھنا انسانوں کو ہے, لیکن کون سے انسانوں کو دیکھنا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی کمال کے یہ دوست ہیں. پروردگار یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن اگر بیچ میں کہیں کھائیاں کھڈے آ گئے تو اس کی بھی نشاندہی ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ پروردگار نے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن کے اوپر غضب نازل ہوا ان کا طرز عمل دیکھ لینا, اس سے بچے رہنا. ولا الضالین, گمراہوں کا طرز عمل. اور اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, قرآن مجید نے ارشاد فرمائی فباؤوا بغضب علی غضب. غضب کن کے اوپر ہوا؟ یہودیوں کے اوپر. اور غضب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ نے وہ طریقے بھی بتا دیے. تو طریقے سے پتہ چلتا ہے, شخصیات سے اندازہ ہوتا ہے. نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مولوی صاحب فوت ہوئے ہوں اور جدھر نظر دوڑاؤ ہر طرف اس کے جنازے میں اداکار ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. یا مدرسے کے طلبہ ہوں گے یا مولوی حضرات ہوں گے. کوئی اداکار فوت ہو گیا, اب اس کے جنازے میں زیادہ اداکار ہی ہوتے ہیں. کوئی فوجی افسر ہے, فوجی پروٹوکول ملتا ہے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سارے معاملات, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نہیں جی بس کتاب کافی ہے. اشخاص کے بغیر کتاب سمجھ نہیں آتی. اشخاص کے بغیر اگر کتاب سمجھ آتی تو رات آسمانی کتاب تھی, زبور آسمانی کتاب تھی, انجیل آسمانی کتاب تھی, صحف ابراہیم آسمانی تھے, دانیال کے صحیفے آسمانی تھے, کالب یوشع کے صحیفے آسمانی تھے, شیس و ادریس کے صحیفے آسمانی تھے, موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے صحیفے ملے آسمانی تھے. لیکن کیوں نہ کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تورات ہے, بس اس کے مطابق عمل کرو. کیسے کریں؟ کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا رہا 22 سال 10 مہینے 20 دن میں, مکمل ہوا تقریباً 23 سال میں. عمل کیسے کیا؟ یہ آیت ہے لوگوں اس پہ عمل کرنا نہیں, کیسے کرنا کر کے بتایا. صحابہ نے کر کے بتایا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بعد میرے صحابہ کے رستے پہ چلنا, میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا, میرے بعد ابو بکر و عمر کے طریقے پہ چلنا. میرے جس صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, جس صحابی کو بھی اپنا رہنما بنا لو گے ہدایت پا جاؤ گے. بار بار یہی ارشاد فرمائے, بار بار یہی ارشاد فرمائے. وکیل LLB کر لیتا ہے, کتابیں پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود جس دن اس کو ڈگری ملی اسی دن جا کے کیس لڑتا ہے؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. سیکھتا ہے, پہلے سیکھتا ہے, قانون سیکھتا ہے. قرآن مجید نے یہی قوانین بیان کیے گے. یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ صرف کتاب سے نہیں, ہرگز نہیں. صحبت میں رہنا پڑے گا, لوگوں سے, اس شعبے کے ماہرین سے جاننا پڑے گا.
اور صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن بھی لگا کے آ جاتا ہے دنیا بتاتی ہے کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا. یہ ایسی دلیل ہے جس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مشاہدے کی بات ہے. لیس الخبر کالمعاینہ، جو چیز دیکھی ہوئی ہو وہ سنی ہوئی چیز جیسی نہیں ہوتی. یہ تو دیکھی ہوئی باتیں ہیں. صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. یہ ہمیں پیغام ملتا ہے. ہر روز ہم یہ پیغام اپنی زبان سے دہراتے ہیں. پروردگار نیکوں کی سنگت میں رکھنا، پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. نیک بھی کون سے؟ جو تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں. واتبع سبیل من اناب الی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پروردگار ان لوگوں کے ساتھ رکھنا. اور اس صحبت کا اثر کتنا پڑتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ بس جنت میں چلے جاؤ. اور میرے بندے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے وضاحت ارشاد فرمائی ہے. ایک تو جن پہ انعام ہوا ان کی الگ وضاحت. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللہ نے افراد کی صفات کیوں بیان کی ہیں؟ اسی لیے کہ تمہیں پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے، تمہیں غلطی نہ ہو جائے. تم ان کی صفات دیکھ لو، تمہیں پتا چل جائے میں نے ان کے رستے پہ چلنا ہے. اللہ نے کتنی صفات بیان کی. سورہ حجرات میں الگ بیان کی ہے، سورہ نور میں الگ بیان کی ہے، سورہ احزاب میں الگ بیان کی ہے. جا بجا قرآن مجید میں، قرآن مجید نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بس اتنا بیان کر کے آگے افراد کا تذکرہ ہے. ایمان والوں کا ان کی صفات کا تذکرہ، کافروں کا ان کی صفات کا تذکرہ، منافقین کا ان کی صفات کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا ان کی صفات کا تذکرہ. افراد ہی افراد، افراد ہی افراد، انہی کی صفات، انہی کے کرتوت، انہی کے کارنامے، انہی کی خیر کی باتیں، انہی کی غضب والی باتیں اللہ نے کیوں بیان کی ہیں؟ کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، انسانوں نے پروردگار کے پاس آنا ہے. اگر انسانوں کے بیچ میں کسی فرشتے کو بھیج دوں، فرشتہ تو رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اس کو نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہے، نہ اس کو نیند ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں. اس کا تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. انسان ہونا چاہیے انسان، تاکہ انسان یہ نہ کہہ کہ پروردگار ہمارے لیے جو نمونے کے طور پر آیا تھا، جس کو آئیڈیلائز کرنا تھا، وہ تو فرشتہ تھا. ہم فرشتوں والے کام کیسے کریں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم نے تو انسانوں والے کام کرنے ہیں. اس لیے اللہ نے ابتدا ہی میں انسانوں کا تذکرہ فرمایا. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ اجمال ہے، یعنی خلاصہ ہے. آگے پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی وضاحت ہے. چنانچہ آخری آیت میں کیا تذکرہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، افراد کا تذکرہ. غیر المغضوب علیہم، افراد کا تذکرہ. ولا الضالین، افراد کا تذکرہ. آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، افراد کا تذکرہ. آگے کفار، افراد کا تذکرہ. منافقین، افراد کا تذکرہ. بنی اسرائیل، افراد کا تذکرہ. آل عمران میں عیسائی، افراد کا تذکرہ. کیوں؟ اسی لیے کہ دیکھو افراد ہی گمراہ ہوتے ہیں، افراد ہی سیدھے رستے پہ چلتے ہیں. کتاب خود بول کے کچھ نہیں بتاتی، کتاب نہیں بول کے بتاتی ہے، افراد کو دیکھیں گے. اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے. اس دعا کو ہم صرف الفاظ نہ رٹیں، ذرا غور بھی کریں. ہم پروردگار کے ساتھ معاہدہ کیا کر رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں، کیا پھر ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا عمل کے بغیر بس معاملہ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا، کوشش دکھانی پڑے گی. میں نے کتابیں پڑھ لی، مجھے کیا پتا چلے گا کہ کتابیں پڑھ لی؟ امتحان دینا پڑے گا. میں نے یہ ترکیب سیکھ لی، اب جیسا کھانا بنوانا چاہو بناؤں گا. پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک بناؤں گا نہیں، جب تک عمل اختیار نہیں کروں گا میرا دعویٰ سچا نہیں ثابت ہو سکتا. اور دعویٰ سچا تب ہوگا جب میں عمل بھی ویسا کروں گا. اگر نیا سال شروع ہوا، ہم نے بھی آتش بازی کی، ہم نے بھی ہلا گلا کیا، ہم نے بھی ہاؤ ہو کیا، کس کا طریقہ اختیار کیا؟
مغضوب علیہم کا، وَلَضَّالِّينَ، اور ادھر روزانہ کہتے کیا ہیں؟ 32 مرتبہ کہتے ہیں. 32 رکھتے تو پڑھتے ہیں نا، ان میں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا. 32 مرتبہ وہ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. کیوں؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں. حالانکہ کتنی عام فہم بات ہے. جس نے فیل ہو جانا ہے، جو نالائق ہے، جس کے فیل ہونے کا پہلے سے اعلان ہے، سب کو پتا ہے اس نے فیل ہونا ہے، اس کی نقل تو کوئی نہیں کرتا، اس کے طریقے پہ کوئی نہیں جاتا، اس سے کوئی نہیں کہتا یار تھوڑا سا بتانا. پتا ہے کہ اس نے کیا بتانا ہے، پتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتا ہے یہودی بھی گمراہ ہے، عیسائی بھی گمراہ ہے. باقیوں کا تو کوئی کہنا ہی کیا. یہ تو وہ 2 قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں ملی، جن کے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے ان کا تذکرہ کیا جائے. تو یہ ہمیں کیا پیغام کیا ملتا ہے؟ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو. ہمارا اپنا آدرش، اپنا نمونہ، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا چال ڈھال، اپنا چلن، سارا کچھ ہمارا اپنا موجود ہے. ہم دوسروں کی تانک جھانک کیوں کریں؟ صرف اہمیت نہیں، یہ عظمت نہیں. ہم نے نہ اس عظمت کو بیان کیا، نہ اس عظمت کو سیکھا، نہ ہمیں سکھایا گیا، نہ بچوں کو بتایا گیا. اللہ ہمیں یہ عظمتیں، یہ طریقے، یہ سارا کچھ جاننے کی، پہچاننے کی اور انہی پہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بروں کے، گندوں کے، مغضوب علیہم کے طریقوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.